السلام علیکم۔ جماعت ہشتم، مضمون ہوم اکنامکس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پارچہ بافی اور پارچہ سازی۔ پارچہ بافی کا مطلب کپڑا بنانے کا فن اور پارچہ سازی لباس کی ڈیزائننگ اور ملبوسات کی تیاری سے ہے۔ یعنی جب کپڑا بنایا جاتا ہے تو بعد میں اس کے اوپر جو کڑھائی، سلائی اور پھول وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس کو پارچہ سازی کہتے ہیں۔ پارچہ بافی کی تعریف۔ پارچہ بافی سے مراد کپڑا بنانے کا فن اور ٹیکنیک ہے۔ کوئی بھی کپڑا جو بنائی مختلف طریقوں یا نمودہ سازی وغیرہ کے طریقوں سے بنایا گیا ہو پارچہ بافی کہلاتا ہے۔ بنائی یعنی بناوٹ، نمودہ سازی یعنی بنانا۔ پارچہ بافی کا تعلق سوت یعنی ستر جس کو ہم کہتے ہیں، کات یعنی کاٹن کا داغا بنانے، اون بنانے کے طریقوں اور ان سے مختلف طریقوں سے ہے۔ پارچہ سازی کی تعریف۔ پارچہ سازی سے مراد لباس کی ڈیزائننگ اور ملبوسات کی تیاری سے ہے، یعنی اس کے اوپر جو ڈیزائن کیا جاتا ہے کپڑے کے اوپر، اور ملبوسات یعنی نت نئے کپڑے جو اس سے بنائے جاتے ہیں۔ پارچہ بافی اور پارچہ سازی کی اہمیت۔ لباس جسم کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی، کشش اور دوسروں کے ساتھ رابطے کا سبب بھی ہے۔ ملبوسات یا لباس کی چند ایک استعمال مندرجہ ذیل ہے جن سے اس شعبے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ بچاؤ یا حفاظت، یعنی ہر ایک شعبے میں اپنا اپنا لباس ہوتا ہے۔ بینک والوں کا علیحدہ اور بلٹ پروف لوگوں کا علیحدہ، پولیس لوگوں کا علیحدہ وہ لباس ہوتا ہے، فوجی لوگوں کا علیحدہ ہوتا ہے اور پائلٹ کا علیحدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک شعبے میں اپنا اپنا ڈریس ہوتا ہے۔ لباس جسمانی تحفظ کا ضامن ہے۔ لباس نہ صرف ٹھنڈ اور گرمی سے بچاتا ہے بلکہ پسینہ جذب کرنے، شدید ٹھنڈ، جلنے اور زخمی ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ تحفظ یعنی سیفٹی، بعض پیشوں اور کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے مخصوص لباس کو پہننا ضروری ہوتا ہے تاہم زخم یا نقصان سے بچایا جا سکے۔ مثلاً آگ بجھانے والا عملہ، ایسبیسٹوس سے بنے ہوئے ملبوسات، یعنی ایسے کیمیکلز اس میں استعمال ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے کپڑے آگ نہیں لیتے۔ وہ آگ بجھانے کے لیے آتے ہیں تو اس کے کپڑے اس طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آگ نہیں لیتے۔ اور پولیس کا عملہ بلٹ پروف، جبکہ شاہراہوں اور سڑکوں پر کام کرنے والا عملہ چمکدار اور نارنجی رنگ کے واسکٹ پہنتے ہیں تاکہ دور سے ڈرائیوروں کو نظر آئے۔ اسی طرح حفظان صحت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماسک پہنتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں، اپنا ڈریس پہنتے ہیں، اور آرائستگی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو شادی اور پارٹی کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کے علیحدہ ڈریس ہوتے ہیں، اسی طرح کے وہ لوگ پہنتے ہیں۔ پارچہ بافی کے ریشوں کی پہچان، یعنی ان کے ریشے جو ہوتے ہیں، جو نرم، جو بالکل پتلے جو ریشے ہوتے ہیں ان کا پہچان۔ تعارف۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق پارچہ بافی اور پارچہ سازی سے وابستہ صنعت کاروں پر لاگو ہے، یعنی لازم ہے کہ ملبوسات اور دیگر گھریلو پارچہ جات کو مناسب اور صحیح طریقے سے لیبل کیا جائے۔ لیبل نہ کرنے کی صورت میں پارچہ جات یعنی کپڑے کی بناوٹ اور ان سے متعلق دیکھ بھال مناسب نہیں ہو پاتی۔ یعنی ہر ایک ٹیکسٹائل اور صنعت کاروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو لیبل کرے کہ یہ کس قسم کا کپڑا ہے، کاٹن کا کپڑا ہے، سلک کا کپڑا ہے، اسی طرح گرم کپڑا ہے، نرم کپڑا ہے، یا سردی کے لیے ہے یا گرمی کے لیے ہے۔ پارچہ بافی کے ریشوں کی شناخت کے طریقے، یعنی کپڑے کے ریشوں کی شناخت ہم کیسے کریں؟
کہ یہ کس طرح کا کپڑا ہے. جب ہم کپڑا لیتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. بنیادی طور پر ریشوں کی شناخت کے 2 طریقے ہیں: چھونے کے ٹیسٹ، جلانے کے ٹیسٹ. یعنی ہم اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو آگ لگے تو یہ جلے گا یہ کپڑا یا نہیں. غیر تکنیکی طریقہ چونے کا ٹیسٹ. چونے کا ٹیسٹ دراصل کپڑے کی بناوٹ اور سطح یعنی اس کی گہرائی کے احساس سے ہے. اس مقصد کے لیے تجربہ کار ہونا لازمی ہے تاکہ مختلف ریشوں اور پچاجات کو انگلیوں سے چونے پر محسوس ہونے والی ٹھنڈک یا گرماہٹ کے احساس میں فرق کیا جائے. یعنی جب ہم گرمی میں کپڑا لیتے ہیں تو اس کو ہاتھ میں چھوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پتلا ہے یہ کپڑا یا موٹا ہے. اور سردی کے لیے جب ہم لیتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ موٹا ہے یا پتلا. گرمی کے لیے تو ہم پتلے کپڑے لیتے ہیں اور سردیوں کے لیے ہم موٹے کپڑے لیتے ہیں. اب اسی طرح کپڑوں سے داغ دھبے دور کرنا. کپڑوں پر داغ دھبے لگنا روزانہ کا معمول ہے. افراد خانہ کے کپڑوں پر مختلف نوعیت کے دھبے اور داغ لگے رہتے ہیں جو نہ صرف کپڑوں کو بدنما بناتے ہیں بلکہ شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. کپڑوں سے داغ دھبے ہٹانا بھی مہارت ہے یعنی ٹیکنیک ہے، فن ہے. کپڑوں سے دھبے ہٹانے کا سنہری اصول یہ ہے کہ جو ہی داغ یا دھبا لگے اسے فوراً صاف کر لیا جائے ورنہ داغ کپڑوں میں مستقل طور پر بس جائے گا اور بعد میں ہٹانا مشکل ہو جائے گا. دوسرا اصول یہ ہے کہ مختلف نوعیت یعنی مختلف شکل کے داغ دھبے مختلف طریقوں اور محلولوں سے صاف ہوتے ہیں. بغیر جانے ہوئے کسی بھی داغ پر گرم پانی بھی نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ داغ مستقل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ داغ دھبوں کو مخصوص کیمیکل سے ہی دور کیا جا سکتا ہے. کپڑوں سے داغ دھبے ہٹانے کے طریقے. کپڑوں پر سے داغ دھبے ہٹانے کے مختلف طریقے ہیں. زیادہ تر داغ دھبے اسی وقت مکمل دور ہوتے ہیں جب وہ زیادہ بڑی نہ ہوں. چند ایک طریقے مندرجہ ذیل ہیں. ڈبونے کا طریقہ یعنی ہم جب کپڑا کوئی داغ لگ جاتا ہے تو اس کو جلدی سے بالٹی میں ڈبو لیتے ہیں، ڈپ کر لیتے ہیں. اس طریقے میں کپڑے کو داغ ہٹانے والے محلول میں ڈبو دیا جاتا ہے. یہ طریقہ تب کامیاب ہوتا ہے جب داغ یا تو بڑا ہو یا کپڑے پر جگہ جگہ داغ لگے ہو. بھاپ کا طریقہ یعنی اسٹیم جب ہم اس کو دیتے ہیں. وون، ریشم اور رنگدار کپڑوں پر سے داغ دھبے ہٹانے کے لیے یہ موزوں طریقہ ہے. اس طریقے میں کسی پیالے یا ڈونگے میں گرم پانی میں ہل محلول کے اوپر داغ والا حصہ تھوڑی دیر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بھاپ داغ والی جگہ میں داخل ہو کر اور پھر اسپنج کے ذریعے داغ کو ہٹایا جاتا ہے. یعنی بعض دفعہ ہم ان کو گرم پانی میں سے اسٹیم کے ذریعے اور محلول کے ذریعے اس کو ڈال کے اس کو کپڑے کو ڈبو کے داغ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. قطرے گرانے کا طریقہ یعنی بعض دفعہ ہم شاور میں سے پانی ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر اسپرے کرتے ہیں. اس طریقے میں ڈراپر یا گلاس سے داغ کے اوپر براہ راست محلول ڈال دیا جاتا ہے. بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا کام. آپ لوگوں نے اپنی کاپیز کمپلیٹ کرنی ہے اور اسکول بھیجنی ہے چیکنگ کے لیے سمر ہوم ورک. اور یہ کام جو میں آپ کو کر رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے نیٹ کاپیز میں لکھنی ہے سیکنڈ ٹرم کے لیے. فرسٹ ٹرم آپ لوگوں کا سمر ویکیشن ہوم ورک ہے وہ کاپیز میں لکھنی ہے اور سیکنڈ ٹرم جو آپ لوگوں کا یہ کام ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے. فرسٹ 2 چیپٹر آپ لوگوں کا سمر ہوم ورک ہے. باقی جو چیپٹر آپ لوگوں کو میں کر رہی ہوں وہ آپ لوگوں کا سیکنڈ ٹرم کا کام ہے. وہ نیٹ کاپیز میں آپ لوگوں نے لکھنی ہے. شکریہ.